نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں اور آج آخری پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ 30 کے اندر سورۃ النبا، سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے تو اسی کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورہ تساؤل اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ آئیے آخری پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 3 میں فرمایا، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ فرمایا عما یتساءلون، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ یعنی وہ کیا عظیم الشان بات ہے جس میں کفار قریش ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا تو انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں۔ ان کی اس باہمی گفتگو کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے کہ اس آیت میں حقیقتاً سوال نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اسے استفہام کے پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر فرمایا عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق۔ فرمایا جس کے بارے میں کفار ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس میں انہیں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک بڑی خبر سے قرآن پاک مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کفار میں سے کوئی تو قرآن پاک کو جادو کہتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے، کوئی کہانت، اور کوئی اور کچھ کہتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ بڑی خبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کفار میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر اور کوئی کاہن کہتا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بڑی خبر سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بعض کافر تو اس کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں اور بعض کافر اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا، خبردار وہ جلد جان جائیں گے، پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ کفار جیسی باتیں کر رہے ہیں در حقیقت ویسا ہے ہی نہیں، اور جب قیامت کے دن اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی تو اس وقت یہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے، یہ پھر خبردار ہو جائیں کہ اس وقت وہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے۔ آیت نمبر 6 تا 16 میں فرمایا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا، اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔
فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ اس آیت سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے عجائبات میں سے چند چیزیں ذکر فرمائیں تاکہ کفار قریش ان کی دلالت سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور فنا کرنے کے بعد پھر حساب اور جزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا تاکہ تم اس پر رہو اور وہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہو، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہ بنایا تاکہ ان سے زمین ثابت اور قائم رہے، اور کیا ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے جوڑے نہ بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو اور معاشی و معاشرتی امور کا انتظام کرو، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے جسموں کے لیے آرام کا ذریعہ نہ بنایا تاکہ اس سے تمہاری کوفت اور تھکن دور ہو اور تمہیں راحت و آرام حاصل ہو، اور کیا ہم نے رات کو ڈھانپ دینے والی نہ بنایا جو کہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپا دیتی ہے تاکہ تمہارے معاملات پوشیدہ رہیں، اور کیا ہم نے دن کو روزگار کمانے کا وقت نہ بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو، اور کیا ہم نے تمہارے اوپر ایسے 7 مضبوط آسمان نہ بنائے جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا اور پرانا پن اور بوسیدگی ان تک راہ نہیں پاتی، اور کیا ہم نے ان آسمانوں میں ایک نہایت چمکتا چراغ سورج نہ بنایا جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی، اور کیا ہم نے بدریوں سے زوردار پانی نہ اتارا تاکہ اس کے ذریعے زمین سے انسانوں کے کھانے کے لیے اناج، جانوروں کے کھانے کے لیے سبزہ اور گھنے باغات نکالیں؟ تو غور کرو کہ جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دیں وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور ان چیزوں کو پیدا کرنا حکیم یعنی حکمت والے کا فعل ہے، اور حکمت والے کا فعل ہرگز عبث اور بیکار نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا و جزا کے انکار کرنے سے لازم آتا ہے کہ انکار کرنے والے کے نزدیک تمام افعال بیکار ہوں، حالانکہ یہ باطل ہے، اور جب بیکار ہونا باطل ہے تو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرنا بھی باطل ہے۔ اس مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے اور ان کی جزا ضرور ملنی ہے، اور اس میں کوئی شک ہرگز نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ فرمایا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، یعنی وہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا، وہ اس کے علم میں ثواب اور عذاب کے لیے ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ پھر فرمایا جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، فیصلے کا دن وہ ہوگا جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی دوسری مرتبہ، تو تم اپنی قبروں سے حساب کے لیے حساب کی جگہ کی طرف فوج در فوج چلے آؤ گے۔ اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اور ارشاد فرمایا اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ فرمایا یعنی قیامت کے دن آسمان جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے تو وہ کثیر دروازوں والا ہو جائے گا اور اس میں ایسے راستے بن جائیں گے جن سے فرشتے اتریں گے۔ اسی بات کو صراحت کے ساتھ ایک اور مقام پر بیان کیا گیا اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتر جائیں گے۔ فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر قیامت کے دن پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں۔
پہلی حالت پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر چورا چورا کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ دوسری حالت پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تیسری حالت پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ چوتھی حالت غبار بنا کر پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اور جب پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے، اور ارشاد فرمایا اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ پانچویں حالت غبار بن کر اڑنے کے بعد پہاڑ تیزی سے چل رہے ہوں گے لیکن دیکھنے میں ٹھہرے ہوئے لگیں گے۔ ارشاد فرمایا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے، اور ارشاد فرمایا اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اور چھٹی حالت جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ دیکھنے والی کی نظر میں ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت، جیسے دور سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 21 تا 26 میں فرمایا بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی، اور دوزخیوں کی پیپ برابر بدلہ ہوگا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جہنم کافروں کی منتظر اور ان کی طلبگار ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم کے فرشتے کفار کے انتظار میں ہیں، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جہنم ایک گزرگاہ ہے اور کوئی بھی اس پر سے گزرے بغیر جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر فرمایا للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ جہنم کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ ہے، لہٰذا وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں نہ ختم ہونے والی مدت تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں کسی طرح کی ایسی ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے جس سے انہیں راحت نصیب ہو، اور جہنم کی گرمی سے سکون ملے، اور نہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کے پیپ کے علاوہ انہیں کچھ پینے کو ملے گا۔ یاد رکھیے کہ جو مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پانے جہنم میں جائیں گے، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انہیں مقرب بندوں اور دیگر حضرات کی شفاعت کے ذریعے یا محض فضل الہی سے، یا جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جزاء وفاقا، برابر بدلہ ہوگا، یعنی جیسے عمل ہوں گے ویسی جزا ملے گی، اور چونکہ کفر سے بدترین کوئی جرم نہیں ہے اس لیے سب سے سخت عذاب بھی کفار کو ہوگا۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار اس سزا کے مستحق اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا حساب ہونے کا خوف نہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے ہماری وحدانیت اور ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت کے دلائل پر مشتمل آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا تھا۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، اور کافروں کے تمام نیک اور برے اعمال ہمارے علم میں ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے، اور آخرت میں جب کفار کو عذاب دیا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنی سزا کے طور پر جہنم کا عذاب چکھو، اور ہم تمہارے عذاب پر عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ اس آیت مبارکہ پر سورہ نبا کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچا۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 31 تا 35 میں فرمایا بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگور ہیں، اور اٹھتے جو بنوالیاں جو ایک عمر کی ہیں، اور چھلکتا جام ہے، وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں، اور اب متقی لوگوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر اور دیگر برے اعمال سے بچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں کامیابی کی جگہ ہے، جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور انہیں اپنی ہر مراد حاصل ہوگی۔ اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں طرح طرح کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں، اور ان کے لیے انگور ہیں، اور ان کے لیے اٹھتے جوبن والی ایک عمر کی بیویاں ہیں، اور ان کے لیے جنت کی نفیس شراب سے چھلکتا جام ہے، اور جنت میں شراب پینے کی وجہ سے انہیں نہ کوئی بیہودہ بات سننے میں آئے گی اور نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا میں کامیابی پالے، بلکہ حقیقی طور پر کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جنت حاصل کر لے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے جس سے دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل و رحمت سے جنت اور اس کی ابدی نعمتیں حاصل کر لے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 36 سے 39 میں فرمایا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اطاعت گزار بندوں سے جو وعدہ فرمایا ہے، یہ اس وعدے کے مطابق تمہارے اعمال کے بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی ہے، اور تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے تو اس دن لوگ اللہ کے رعب و جلال اور خوف کی وجہ سے اس سے مصیبت دور کرنے اور عذاب اٹھا دینے کی بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ اور البتہ جسے رحمان نے کلام کرنے یا شفاعت کرنے کی اجازت دی ہو، اس نے دنیا میں ٹھیک بات کہی اور اسی کے مطابق عمل کیا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ فرمایا ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے، یعنی قیامت کا واقع ہونا برحق ہے۔ اب جو چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے تاکہ اس دن میں عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا، بے شک ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، ہم دنیا میں تمہیں اپنی آیات کے ذریعے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرا چکے ہیں جو کہ قریب آ گیا ہے، اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے برے اعمال اپنے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے دیکھے گا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا۔ کافر یہ تمنا کب کرے گا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب خاک کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح خاک کر دیا جاتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مومنین پر اللہ انعام فرمائے گا تو ان انعامات کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی اللہ کی اطاعت کے معاملے میں عاجزی اور تواضع کرنے والا ہوتا، متکبر اور سرکش نہ ہوتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر سے مراد ابلیس ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر فخر کیا تھا۔ جب وہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ایماندار اور اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو عذاب کی شدت میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوتا۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ نبا کا دوسرا رکوع بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، یا رب العالمین، اے ہمارے مالک و مولا، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر و استقامت عطا فرما،
قرآن کو سمجھنے عمل کرنے والا بنا، ہمارا خاتمہ اپنی رضا اور مغفرت پر فرمانا، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔